رات گئے بڑی بریکنگ نیوز۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے ہر طرف آگ لگا دی اور اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست امریکہ میں اس وقت بڑی ہلچل مچ چکی ہے جی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں فیصل سے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع، جس کی آگ میں کافی ویڈیوز کافی عرصہ پہلے جو ہے اس کا جو ذکر کر چکا تھا کہ یہ آگ اگر پھیل گئی تو کیا ہوگا۔ اب پھیل چکی ہے۔ اس میں بہت سارے ملک اب انوالو ہونے جا رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ درجنوں وہاں پر ڈرون میزائل مارے ہیں جی۔ اس کے ساتھ ہی کروز میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی ہے، اور اسرائیل میں اس وقت ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ بچاؤ بچاؤ جو ہے، اور بچانے والا جو ہے وہ بھی ہل گیا ہے، وہ ہے امریکہ۔ ویسے تو بچانے والے اللہ کی ذات ہوتی ہے، مگر جہاں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مقابلہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ملیا میٹ بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، یہ جو اس وقت تازہ ترین عرب میڈیا جو ہے وہ خبر چلا رہا ہے جی، اور اسرائیل کے وزیر دفاع بھی جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ایران نے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور واپس وہ اس میں ایک بڑا جو ہے ری ایکشن دینے کا بھی وہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو جو ہے وہ جگا کر بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو مزے میں ہوتے ہیں نا جی، دن ہو یا رات ہو، وہ تو سوتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو امریکہ کا پتہ ہے پاکستان کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا وقت کا کتنا ڈفرینس ہے۔ البتہ اس وقت ایک خوفناک قسم کی جو ہے وہ ایک آغاز ہو چکا ہے جی۔ یہ کافی دنوں سے ٹینشن چل رہی تھی، ایران کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور امریکہ نے اسرائیل کو کہا تھا کہ ایران سے پنگا کرنے سے باز رہے۔ اسرائیل نے شام میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، اور اس کے بعد ایران نے اپنا بدلہ لینے کے لیے، ایران پہلے بھی یہ تیاری کافی دنوں سے تھی، اور چند دنوں میں تو ایران نے باقاعدہ میزائل جو ہے وہ تیار رکھے ہوئے تھے اسرائیل پر داغنے کے لیے۔ اور اس وقت ایران نے بھرپور قسم کا حملے کا آغاز کر دیا جی، اور اس میں جو اردن ہے اس نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے جی، فضائی حدود بند کر دی ہے، اور اس طرح سے ایران اور اسرائیل اب خطے میں ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ ہے اسرائیلی جارحیت کا، اور وہ فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کا شریک ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ جنگ بند کرنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس وقت جو ہے وہ ایران نے ڈرون میزائلوں کی، ڈرون راکٹس کی جو ہے وہاں پر چھاڑ کر کے رکھ دی ہے، اور کروز میزائل جو ہے وہ بھی داغ دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کروز میزائل کی رینج اور تباہی کیا ہوتی ہے، اور جو یہ باقی جو بچھاڑ کی ہے میزائلز کی، تو اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے، اسرائیل اتنا سارا ملک ہے، یہ الگ بات ہے۔ مسلمانوں کی بزدلی نے اس کو ایک ہیرو کی صورت میں جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور اس وقت امریکہ کی چوکیداری کا جو عرب ممالک پر جو اپنی دھاک بٹھانے کا جو فریضہ ہے وہ اسرائیل سر انجام دے رہا ہے، اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایران نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے خطے میں اثرات کیا ہوں گے؟ پاکستان پہلے ہی بہت متاثر ملک ہے جی، اور پہلے ہی ہم معیشت کے مارے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے مارے ہوئے ہیں، اور ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہے۔ تو اس طرف سے یہ اگر کام شروع ہوتا ہے، پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ امریکہ اگر پاکستان سے اڈے مانگتا ہے ایران کو مزہ چکھانے کے لیے، تو پاکستان کیا کرے گا؟ سعودی عرب ایران تو پہلے ہی ایک ہو چکے ہیں، سعودی عرب تو اڈے نہیں دے گا۔ لے دے کہ پاکستان کی غربت اور پاکستان کی مجبوریاں جو ہے وہ امریکہ کو کیش کرنے میں جو ہے وہ شاید آسانی پیدا کرے۔ اب پاکستان پہ ایک بڑا امتحان ہے، دیکھیے اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔